الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، پاکستان کی جو صورتحال ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں، اور پھر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اسلام کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں وہ کہاں تک ان میں سچائی ہے، اور اسلام جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، اور اسلام آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور اسلام نے یقیناً رہنا ہے کس طرح سے، اور پھر یہ جو لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہیں انہوں نے کس طرح سے ختم ہونا ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مدرج میں قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ نے وقت دیا۔ حضرت صاحب، بات ہوا کرتی تھی جب آپ کی ایک موومنٹ چل رہی تھی صوفی سسٹم کے حوالے سے، تو اس میں ان تقاریر میں آپ ایک بات کرتے تھے غزوۃ الہند کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے غزوۃ الہند؟ غزوۃ الہند کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی شریف کتاب الجہاد میں وہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوۃ الہند ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی الہند تو بر صغیر کو کہتے ہیں۔ جی اس وقت جب اچھا اس وقت بھی پاکستان اور جب بھارت اکٹھا تھا بر صغیر تھا تو ہند کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہندوستان تو 1400 سال پہلے بھی ہندوستان تو اس وقت بھی تھا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو عرب میں تجارت کی غرض سے جو لوگ باہر سے جاتے تھے ان میں ہند کے لوگ بھی ہوتے تھے اور چین تک کے لوگ بھی ہوتے تھے۔ بہت بڑی تجارتی منڈیاں ہوتی تھیں، اور ایک منڈی پچھلے دنوں دریافت بھی ہوئی عرب کے مشرقی ساحل پہ، زیر زمین جو چلے گئی تھی، دب گئی، برباد ہو گئی، پرانے شہر کھنڈر جو تھے اس میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانے میں جب اسلام بہت کمزور ہو جائے گا تو جو تحریک چلے گی اس وہ ایک جہاد برپا ہوگا بر صغیر میں، الہند میں، اور وہاں اسلام غلبہ پائے گا تو اس سے پھر وہ دنیا میں پھیلے گا۔ اور اس کے بارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو غزوہ فرمایا آپ نے، جی، اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ بنفس نفسی، بالکل ٹھیک، جس میں آپ نے کسی اور کو کمانڈر بنا کے بھیجا، وہ جہاد آپ کے عہد مبارک میں ہوا، اسے سریہ کہتے ہیں۔ سریہ سے مطلب یہ ہے کہ جہاد حضور کے حکم سے ہوا، لیکن اس میں موقع پر کمان آپ کے پاس نہیں تھی، آپ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ غزوہ وہ جہاد ہیں جن میں حضور بنفس نفیس تشریف لے گئے اور کمان آپ کے دستے شفقت میں تھی، آپ کے آس پاس میں تھی۔ یہ سوال ایک دفعہ علماء کی ایک محفل میں لاہور بھی ہوا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وصال فرما گئے، تو انہوں نے یہ سوال کسی صحافی نے کیا تھا کہ اس کو غزوۃ الہند حضور نے کیوں فرمایا، تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا تھا کہ رسماً فرما دیا آپ نے، چونکہ جنگ کو غزوہ بھی کہتے ہیں۔ تو میری باری آئی تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول رسماً نہیں فرماتے، جو حضور کے لب مبارک سے نکلتا ہے وہ ارشاد الہی ہوتا ہے، اور وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ رسم نہیں ہوتی۔ تو غزوہ سے میں یہ سمجھا کہ حضور کی توجہ اس عہد کا جو بھی مجاہد ہوگا یا جو بھی جرنیل ہوگا یا جو بھی کمانڈر ہوگا اس جہاد کا،
اس پر اتنی ہوگی جیسے خود حضور بنفس نفیس اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اس لیے یعنی کہ یہ جو سلسلہ ہے جو فیوز و برکات کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس سلسلے کا کوئی شیخ یا کوئی اللہ جانے جو بھی ہوگا تو کوئی درد دل رکھنے والا مسلمان ہی نا، اس سلسلے سے ہو یا کسی اور سلسلے سے ہو یا کسی نسبت سے نہ ہو، لیکن ہوگا تو کوئی صاحب درد مسلمان ہی نا جو اس کے لیے بیڑا اٹھائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اس پر اس قدر ہوگی، اتنی مہربانی، اتنی توجہ ہوگی، گویا خود حضور اس کے ساتھ ہیں، اس لیے غزوہ کہا گیا. دوسرے الہند کا لفظ استعمال، اس کا مطلب ہے کہ یہ غزوہ پورے ہند کو اسلامی ریاست بنا دے گا. تو یہ جو ہندوستان والے ہم پہ چڑھ دوڑتے ہیں آئے دن، اور کوئی بھی وہاں پہ ان کے اپنے ہاتھ سے کوئی کام ہوتا ہے تو الزام پاکستان پہ دھر دیتے ہیں، تو وہ شاید اس سے واقف نہیں ہے. میرے بھائی، ایک نظام ہے قدرت کا، ہر جسم میں ایک قوت مدافعت ہوتی ہے. وہ آنے والی بلاؤں، مصیبتوں، گرمی سردی کا باڈی خود دفاع کرتی رہتی ہے. بہت سے امراض جو ہیں انہیں یہ خود ریکور کر لیتی ہے. جب قوت دفاع کمزور ہو جائے تو کوئی بیماری سڑک سے گزر رہی ہو تو اس کے جراثیم بھی چمٹ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمارا حال وہ ہے کہ ہم مرد ناتواں ہیں، تو جہاں سے کوئی طوفان اٹھتا ہے وہ ہمارے گھر کو دیکھتا ہے کہ یار یہ کمزور ہے، اسے دبا لو. اللہ جب ہمیں قوت دے گا تو وہ قوت دفاع، اب دیکھیں نا، اسلام میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں تو تب میں سکھا پاؤں گا کہ مجھے خود سارا آتا ہو. مجھے آتا نہ ہو تو میں آپ کو کیا سکھاؤں گا. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی جو صورتحال ہے پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں، اور پھر پاکستان پر جو بیرونی پریشرز ہیں، اور پھر انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے، اور جس طرح سے آئے روز وہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں لائن آف کنٹرول کی، صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ میرے بھائی پاکستان پر کوئی بیرونی پریشر نہیں ہے. یہ اپنے اندر کے حالات سے خوفزدہ اندر کی کمزوریاں ہیں، پاکستان کے اندر کی کمزوریاں ہیں. ہمارا جو طبقہ صاحب اقتدار و اختیار ہوتا ہے وہ خود کو کوئی الگ سی مخلوق سمجھ کے اپنے ایک الگ جہان میں جیتا ہے. وہ محسوس ہی نہیں کرتا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، کیونکہ میری ان لوگوں سے بھی ملاقات رہتی ہے، آمد و رفت رہتی ہے، تو میں نے ایک دفعہ ایک جنرل سے کہا کہ میں نے کہا یہ قتل و غارت بڑی بڑھ رہی ہے، اب اس کا کیا علاج ہو؟ تو وہ کہنے لگا جی یہ کوئی نہیں، میں فلاں ملک میں گیا تھا تو فلاں ایریے میں ہم ٹھہرے تھے، وہ پاش ایریا، وہاں امن امان تھا. دوسری طرف جو عوام کا ایریا تھا وہاں روز 2-4 قتل ہو جاتے تھے. یہ عام لوگ جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات ہے. یعنی یہ آپ کے اعلیٰ طبقے کا وے آف تھنکنگ ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے ہیں، دفع کرو کوئی نہیں. آپ کے پوش ایریے میں تو کوئی کسی کو قتل نہیں نہ کر رہا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ بلکہ میں تو بعض اوقات میں نے ایک رپورٹ بھی اس کے اوپر بنائی تھی کہ یہ جب ان کو سی ایس پی کا جب یہ ایگزام دیتے ہیں تو اس میں، یا سی ایس ایس کرتے ہیں تو اس میں ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پبلک میں نہیں جانا. اگر آپ نے ریڈی سے یا کسی جگہ سے یا پبلک پلیس پہ کھڑے ہوئے کوئی چیز کھا لی، کسی سے اسلام لے لیا، تو آپ کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. وہ آپ نے دیکھا اصطلاح یہ لے مین. جی ہاں، لے مین مین نہیں ہے، وہ لے مین، وہ لے مین. بالکل صحیح بات ہے. لے مین کا ترجمہ آپ کیڑے مکوڑے ہی کر سکتے ہیں اگر عرف میں کریں تو. ظاہر ہے. لفظی کریں تو اور بات ہے، عرف میں کریں تو کیڑا مکوڑا ہی ہوگا. تو یہ ایک خود کو ایک الگ جہان کی مخلوق سمجھ کر اس میں بستے ہیں. اگر یہ خود کو بھی عام آدمی سمجھ کر اس لیول پہ آئیں تو پھر انہیں احساس ہو کہ تکالیف کہاں ہے، دکھ کہاں ہے، درد کہاں ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا کرنا چاہیے. یہ تو تب محسوس ہوتا ہے جب ایک غریب کا بچہ بغیر دوا کے مر جائے تو بڑے آدمی کو لگے کہ میرا بچہ مر گیا. بالکل ایسے ہی. تو پھر اسے دکھ ہو کہ یار. اچھا جیسا یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ لوگ پھر پاکستان میں نہیں رہتے، یہ پھر ان کے پہلے ہی یہ ٹرانسفر کر چکے ہوتے ہیں اپنے پیسے پوسے، اور خود بھی انہوں نے ایک بیگ ہی اٹھانا ہوتا ہے.
تو اس طرح تو پھر عوام کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کہ جنہوں نے باقی رہ جانا ہے، یہ تو پھر یہ سعادت بھی پھر انہی کو نصیب ہوگی. بچے مجھے دیکھیں، یہ سعادت تو جس خوش نصیب کو نصیب ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کچھ طبقے سے ہوگا، اور اللہ قادر ہے. وہ فرعون کے گھر موسیٰ پال لیتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ قادر ہے، وہ کسی کو توفیق دے دے گا، لیکن ہوگا کوئی صاحب دردی. سنگ دل لوگ یہ کام نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ ہمارا ذہن صاف نہ ہو کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کھانے سونے پینے کے محتاج ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں بن گئے یا کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں بن گئی، اور اللہ نے جن لوگوں کی ہمیں ذمہ داری دی ہے، ہمارا پہلا کام اپنے آپ کو موٹا کرنا نہیں ہے بلکہ ان کی دیکھ بھال کرنا ہم پر مقدم ہے. اور اگر یہ سوچا جائے گی یہ تو بیوقوف ہے یار، 5 سال بعد پھر انہیں نعرہ لگا کر پیچھے لگا لیں گے اور کوئی نہیں، پھر بن جائیں گے. اور یہ ویسے ان کی سوچ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے، ہوتا ہے صحیح ہے کہ 5 سال کے بعد پھر وہ نعرے لگاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ دیکھ لینا. میں ابھی آپ ادھر یہ سیٹ بنا رہے تھے، میرے پاس کو فوجی افسر بیٹھے تھے، آپ ادھر آئے تو آپ کے بعد وہ آ گئے، تو یہی بات چل پڑی. وہ یہ ہو رہا ہے، مطالبہ ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، کہ یہ سارا مذاق ہے. سیدھا سا اصول ہے قرآن کریم کا کہ اگر 2 طبقوں میں جھگڑا، 2 مسلمان گروپوں میں جھگڑا ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم، یعنی دونوں آپ کے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ان میں صلح کرو. لیکن ان میں سے اگر کوئی صلح پہ نہیں آتا اور زیادتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ جہاد کرو تاکہ وہ توبہ کرے. تو میں نے یار یہ مذاکرات بنیاد ہے، لیکن اب یہ مذاکرات کیا ہے کہ بھائی بھائی آدمی ذبح کر دو، یہ تو کوئی کافر بھی قیدیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی. اور یہ تو علاج ہی ہے کہ اب ان کے خلاف جہاد کو توبہ کرے تو انہیں ساتھ لے لو. جی ہاں، اور اگر وہ مان جاتے ہیں تو اب تک مان جانا چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں 4 مارشل لا ہے، جو فوجی آتا ہے وہ بھی پھر کہتا ہے جی اب جمہوریت ہونی. جمہوریت کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہی جن کو اس نے بھگایا ہوتا ہے، جن سے حکومت چھینی ہوتی ہے، انہیں پھر دودھ میں دھو کر وہاں منسٹر بنا لیتا ہے. انہی پارٹیوں کے لوگ، وہی لوگ، سب نے وہیں سے لے لیے، اور وہ پھر وہی کچھ کرتے ہیں جو پہلے کرتے رہے. اچھا، اس میں کیا ہماری لیڈرشپ کا فقدان ہے کہ وہی لوگ پھر بار بار سامنے آتے ہیں، یا یہ کوئی چال ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی آنے نہیں دیا جاتا؟ لیڈرشپ یہاں پیدا نہیں ہونے دی جاتی. غریب کے بچے پر ہزاروں رکاوٹیں ہیں، وہ پرائمری نہیں پڑھ سکتا، پرائمریز میں بے شمار رہ جاتے ہیں، اول سکول نہیں جاتے، پھر کوئی پرائمری میں، کوئی مڈل میں، کوئی میٹرک میں. انہیں وہ سہولتیں دی نہیں جاتی کہ وہ پڑھ سکیں اور ان کا کوئی جوہر کھلے. ایسے ایسے لوگ جو بہترین جرنیل بن سکتے ہیں وہ یہاں بھیڑے چراتے مر جاتے ہیں. ایسے ایسے لوگ جو بہترین مفکر بن سکتے ہیں وہ یہاں دھکے کھاتے زندگیاں گزار کے. لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دی جاتی. عام آدمی تک نہ تعلیم کی سہولتیں ہیں، نہ علاج معالجے کی. تو جب بچے پڑھیں گے ہی نہیں، جانیں گے، پھر نصاب تعلیم ایسا ہے وہ ٹوٹلی کنفیوز، اس میں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے کون کیا پڑھ رہا ہے. وہ آپ کی مشین قطرے کی لگی ہوئی ہے، اب اس میں سے آپ کوئی چیز بنا کر نہیں، جو چیز اچھی چیز بھی ڈالیں گے تو قطرہ ہی نکلے گا نا. اچھا حضرت صاحب، ہم واپس آتے ہیں آپ نے اسی ٹاپک پہ کہ غزوۃ الہند، کیا اس کے لیے کوئی ٹائم مارک کیا گیا تھا؟ جی، غزوۃ الہند کے حوالے سے نہیں، ٹائم مارک کیا گیا تھا؟ ٹائم مارک نہیں دیا گیا، ٹائم مارک نہیں دیے گیا. اور یہ عجیب بات ہے کہ حضور کے صحابہ نے بھی حسرت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میرے زمانے میں مجھے موقع نصیب ہو جائے، اور اگر میں مارا جاؤں تو بلا حساب جنت میں جاؤں، اور اگر زندہ رہوں تو مجھے ابو ہریرہ غازی کہا جائے. تو اس زمانے میں حسرت کرتے تھے. کتنے لوگ عرب سے ہجرت کر کے جہاں بر صغیر میں آئے اور ان کی وجہ سے مزید اسلام پھیلا، لیکن وہ آئے اس امید پہ تھے کہ غزوۃ الہند ہوگا، ہم اس میں شامل ہوں گے، چونکہ وقت کی تو یہ تعین نہیں تھی.
اور کتنے لوگ اب یہ حسرت لیے دنیا سے جا رہے ہیں جو دعائیں کرتے تھے کہ اللہ حضرت الہند میں شرکت کی سعادت نصیب فرما. میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو اس درد کے ساتھ دنیا سے اٹھ گئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ انہیں اس کا بہتر اجر دے گا اور انہیں کوئی نہ کوئی ثمرہ غزوۃ الہند سے بھی مل ہی جائے گا. زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں تھی لیکن ان کے دل میں درد تو تھا. اچھا جیسا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو مصلحت کے تحت ایک سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے. یہ جو احادیث مبارکہ ہے اس کو بھی کسی مصلحت کے تحت بیان نہیں کیا جاتا. اصل بات یہ ہے جی کہ کمزوری ہمارے ہر عضو میں ہے. قوم کے اعضاء ہوتے ہیں, سیاستدان بھی, حکمران بھی, اپوزیشن بھی, استاد بھی, علماء بھی, مشائخ بھی, یہ سارے قوم کے اعضاء ہیں. اعضاء رئیسہ جسے باڈی کے ہوتے ہیں اسی طرح قوم کے اعضاء رئیسہ ہوتے ہیں. تو کمزوری برخوردار ہر طرف آ گئی ہے. علماء میں بھی اب وہ جرأت رندانہ نہیں ہے, اور مشائخ میں تو میرے خیال میں بہت ہی کم کوئی خوش نصیب رہ گئے. ہر کوئی اپنی وقت گزارنے اور موج میلے میں پڑا ہوا ہے. پیسے آ گئے, گاڑیاں آ گئیں, حکومت نے پوچھ لیا, کوئی ممبر. آپ دیکھ لیں اب جو ہمارے پیر خانے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں پہنچ جائیں, اور علماء کا بھی یہی زور ہے کہ ہمیں جی ہاں بہت ساری اسلامی تنظیمیں بنتی ہیں اور الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اسمبلی میں پہنچے. حضرت صاحب اس پہ مزید گفتگو ہماری جاری ہے. ناظرین محترم ایک مختصر سا کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بات کر رہے ہیں ہم غزوۃ الہند کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی محترم امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت صاحب بات ہو رہی تھی غزوۃ الہند کے حوالے سے. کیا اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے یا جو عالم اسلام کی صورتحال ہے, وقت آ نہیں گیا کہ اب اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے اور اب جو باطل قوتیں ہیں ان کو شکست ہونی چاہیے اور ان کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے؟ فطرت کا ایک اپنا نظام ہے جسے قدرت خود کنٹرول کرتی ہے, خود چلاتی ہے. اور فرمایا ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن جو ہیں یہ لوگوں کے درمیان چکر لگ جائے, پہیا گھومتا ہے نا, اوپر کی چیز نیچے آ جاتی ہے, نیچے کی سطح اوپر چلی جاتی ہے, تو یہ دن اس طرح پھرتے رہتے ہیں. اب وہ اس پہیے کا سرکل جو ہے وہ کتنے عرصے پہ محیط ہے, کب کس طرح کہاں جائے گا. ایک بات یقینی ہے کہ کسی چیز کو دوام نہیں, اور جب بھی کوئی چیز اپنی ایک حد پہ پہنچتی ہے تو پھر اسے واپس دھکا لگتا ہے, ری ایکٹ ہوتا ہے. یہ آپ کے سارے انجن جو ہیں یہ اسی پہ چلتے ہیں کہ جب وہ پسٹن کا پریشر ایک جگہ جاتا ہے تو دھماکہ ہو جاتا ہے, پورے پسٹن کو پورا واپس جانا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. تو حالات بھی اسی طرح ہوتے ہیں. اب آپ کو ہم اسلامی سوچ والے, اسلام پر عمل کرنے والے, اسلامی ذہن رکھنے والے دبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ پریشر ایک جگہ پہ جا کے بلاسٹ کرے گا. اس بلاسٹ کا نام غزوۃ الہند ہو, اور یہ بلاسٹ اب ہونے والا نہیں. اللہ بہتر جانے جی. اب یہ تو اس کے پاس ہے کہ وہ کتنا پریشر بن چکا ہے, کتنا اور بنے گا یا ہوگا, یہ تو اللہ کریم کو معلوم ہے. کیا جو لوگ اس یقیناً یہ تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی, لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں کیا اجر کی نوید سنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غزوۃ الہند میں شرکت کریں گے وہ بلا حساب جنت میں جائیں, ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. وہ خواہ غازی ہوں خواہ وہ شہید ہوں, جی جو شریک ہوں گے اس میں, جو شریک ہو جائیں گے, جو بھی شریک ہوں گے. شہید ہو گئے تو پھر اور مرتبہ بڑھ گیا, نہ بھی شہید ہوئے تو جو بھی غزوۃ الہند میں شریک ہوں گے, یہ ایک آخری زمانے میں ایسی جماعت ہوگی جو بلا حساب جنت میں جائے. سبحان اللہ. اچھا حضرت صاحب ایک سوال یہ شہادت سے میرے ذہن میں آیا. ایک ہوتے ہیں وہ لوگ جو محاذ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں,
اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو پیچھے ان کو سپلائی دے رہے ہوتے ہیں، میڈیکل سٹاف ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن والا ہوتا ہے، کھانا پہنچانے پھر والا ہوتا ہے. کچھ لوگ ان کے بھی پیچھے ہوتے ہیں جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں یا جو ان کے باقی لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے لیے کسی بھی طرح سے ہیلپ آؤٹ انہیں کر رہے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کہ وہاں سے کوئی ایسی گولا آتا ہے، کوئی ایسا بم گرتا ہے کہ جس میں وہ لوگ کہ جو سارے کے سارے اس جگہ پہ، ایک تو وہ ہے جو فرنٹ پہ، ایک جو ان کے پیچھے ہیں یا جو گھر میں بیٹھے ہیں، وہ بھی شہید کہلائیں گے. بیٹا بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کے کچھ نہیں لگتے لیکن دلی طور پر ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ انہیں فتح دے، اور وہ دل میں درد رکھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے اور اللہ ان کی مدد کرے، اگر وہ مارے جائیں وہ بھی شہید ہے. یعنی کہ غزوۃ الہند کے اندر بھی یہی ساری صورتحال ہوگی کہ اگر کسی بھی جگہ پہ کھڑا کوئی بھی شخص، جہاد میں یہی ہے. جیسے آپ کا فرنٹ پہ لڑتا ہوا غازی مجاہد شہید ہوتا ہے، اس کا کوئی لانگری مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، اس کا کوئی میڈیکل کا سٹاف مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. اس کے وہ لوگ جو اس میں دلی طور پر معاون ہیں، گھر والے بھی اگر دلی طور پر ساتھ ہیں تو شہید ہیں، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف تھا کہاں جا پھنسا نہ جاتا تو پھر وہ اور بات ہے. لیکن گھر والوں سے علاوہ عام مسلمان جو ریت ہے ملک کی، اس میں بھی جو دلی طور پر دعائیں کر رہے ہیں اور دلی طور پر اگر ان سے مدد ہو سکتی ہے تو مدد بھی کرتے ہیں. جیسے آپ نے 65 میں دیکھا لوگ دیگیں لے کر محاذ پر بھاگ رہے تھے، تو ان میں سے بھی کوئی مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے لوگوں کو بخشنے کے اسباب پیدا کیے ہوئے اور موقع دیے ہوئے ہیں کہ اللہ کی آپ کسی رحمت بھی بہت طرح وسیع سے. ہے، بہت وسیع. حضرت صاحب کوئی صورت نظر آتی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حکمران ہیں یہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام کر جائیں؟ خواہش بھی کر سکتے ہیں ہم، اور خواہش ہے بھی، دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں توفیق دے. باقی حالات تو اس بات کی شہادت نہیں دیتے. ہماری خواہش اپنی جگہ، اللہ قادر ہے، توفیق دے دے تو چھوٹے چھوٹے بندے بڑا کام کر جاتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ. اچھا، پچھلے پروگرام میں ہم نے اسلام آباد کنونشن سینٹر میں ایک علماء کنونشن ہوا تھا، تو اس میں آپ کی سپیچ دکھائی تھی. اس میں جو ایک بات آپ نے فرمائی کہ نواز شریف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت اگر آپ کو دے دے تو بڑی بات ہے، ورنہ اسلام کا نفاذ تو ہونا ہی ہے، اور وہ کسی کے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 16 برس بعد جب ایک بار پھر وہ وزیر اعظم ہے تو آج پھر آپ انہیں کوئی ایسی ایڈوائس کریں گے؟ جی میں تو اسی مسلک پہ قائم ہوں اور اسی پہ آج بھی کھڑا ہوں، اور میری آج کی تقریریں بھی وہی ہیں، ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے کہ 16 برس پہلے کی بات ہے. ہم تو وہیں کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور اسی امید پہ کھڑے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی غزوۃ الہند میں شامل ہونے والوں میں شامل فرمائے. کیا پتا کب ہوگا، موت کب آ جائے، ہمارا وقت ابھی ختم ہو جائے، لیکن ہم دل سے تو اس میں شامل ہیں اسی امید پہ کہ اللہ انہی کے زمرے میں ہمیں بھی شامل کر لے. تو نفاذ اسلام تو انشاءاللہ جی جو میرا اپنا یقین ہے. دیکھنا ہر آدمی کی اپنی سوچ، اس کا اپنا آئیڈیا، اپنا انداز اسس کرنے کا چیزوں کو ہوتا ہے. میرا جو اپنا ہے خیال وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس زمین پہ اسلام ضرور نافذ ہو. لیکن وہ کب ہوگا، کون کرے گا؟ یہ میرا نظریہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی نظریہ ہے. عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی یہ تجزیہ کیا ہے، اس لیے وہ ساری سازشیں کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے، اسے روکا جائے. اگر انہیں یہ یقین نہ ہو تو کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ وہ ایک مسلمان سے ڈرتے ہیں یا ایٹم بم سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، ایٹم بم تو ان کے پاس بھی ہیں. وہ مسلمان سے ڈرتے ہیں، وہ اسلام سے ڈرتے ہیں. مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ کر جو ہیں ان سے تو نہیں جی، وہ پھر مسلمان وہ تو پھر ان کا ساتھ جو قومی مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ تو ان کی بڑی دوستی ہے. جی ہاں، کہ نہیں، جو مسلمانوں کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں، جو دلوں سے مسلمان ہیں وہ اسلام سے ڈرتے ہیں. آپ نے شاید نہ سنا ہو یا آپ کی کہیں نظر سے نہ گزرا ہو، میں سن رہا تھا بش کی تقریر، تو وہ بات کر رہا تھا افغانستان کے طالبان اور اسٹیٹ جو تھی وہ اپنے تباہ کر دی. وہ کہہ رہا تھا
they were going to destroy our culture around the globe. یہ بش کے الفاظ کہ ان کا جرم یہ تھا کہ ہماری تہذیب کو وہ دنیا سے لپیٹ دینا چاہتے تھے. اور ادھر ہم ہیں کہ ہم ایڈاپٹ کرے جا رہے ہیں ان کی تہذیب کو, اور ہم سارا یعنی جدھر جیسا افغانستان میں انہوں نے امن قائم کیا, لوگوں کی عزتیں محفوظ کی, جس طرح کا عدل انہوں نے شروع کر دیا جو ہو رہا تھا, یہ تو سارا امریکہ مسلمان ہو جائے گا, یہ تو ہماری تہذیب اور ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا, ہم نے اس لیے نہ تباہ کیا. بلکہ اس کے الفاظ بعین ہی یہ تھے, they were going to destroy our culture around the globe. یہ تو دنیا سے ہمارا بستر گول کر رہے تھے. اور یہ بستر تو الٹیمیٹلی گول ہونا ہی ہے, لیکن یہ اس کے منہ سے نکل گیا, اور انہوں نے اس پہ بڑی خاک ڈالی, اس کو کبھی دوبارہ ریٹیلی کاسٹ. اچھا, یہ اس کا تو بیان آ گیا, اس کے اپنے کلچر کے حوالے سے, اس کے اپنے جو خدشات تھے اس کے حوالے سے. کبھی ہمارے کسی حکمران کا بھی کوئی بیان ایسا نظر سے گزرا کہ جس میں کسی نے یہ کہا ہو؟ یہ کبھی اپنی دنیا سے باہر جھانکیں گے تو یہ ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں, طلسماتی سی دنیا میں, جہاں یہ ہیں, ان کی سوچیں ہیں, اور عجیب و غریب جہان ہے. بس مطلب جو عوام ہے ان کے ساتھ ان کا نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی تعلق ہے, صرف اتنا تعلق ہے کہ عوام نے ان کو ووٹ دینا ہے, اور انہوں نے الیکشن جیت کے وہ ووٹ ہر بار 2-4 جھوٹ بول کر لے لینا ہے, 2-4 نعرے لگا کے لے لینا ہے. اچھا, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جتنی میری عمر ہے, کم از کم میں اپنی عمر کے حساب سے اور اپنے تجربے کے حساب سے بات کرتا ہوں کہ وہی نعرے ہوتے ہیں, وہی سارے وعدے ہوتے ہیں ہر دفعہ, اس میں کوئی تبدیلی لفظوں کی بھی نہیں ہوتی, پھر عوام یقین کر لیتی ہے. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم میں علم نہیں ہے. جب علم نہ ہو تو ارد گرد کی دنیا نظر نہیں آتی. دنیا آنکھوں سے نہیں دکھتی, دنیا جاننے سے دکھتی. آنکھوں سے تو ہر چمکدار چیز کو شاید آپ بہت اچھا سمجھ لیں, سانپ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ہر چیز کی حقیقت محض آنکھوں سے معلوم نہیں ہوتی جب تک علم نہ ہو, نالج نہ ہو, معلومات نہ ہو. ہماری پاس نالج نہیں ہے, علم نہیں ہے. نہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نہ دین پڑھتے ہیں نہ دنیاوی علوم پڑھتے ہیں, حالانکہ دونوں ضروری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ دین اور دنیا کے علوم ملا کر اسے علم کہتے ہیں. تو یہ ضروری ہے, لیکن جب تعلیم کی کمی ہوگی تو پھر سوچ اتنی محدود ہو جاتی ہے کہ میں نے یہاں عام آدمیوں کا جو میرا اندازہ ہے, پبلک سے جو میں نے سمجھا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے جتنی 3 پشتیں یا 4 پشتیں وہ جانتے ہیں, ان میں سے کوئی تھانے نہیں ہے. لیکن ووٹ دیتے وقت وہ سوچے گا اگر مجھے کل تھانے جانا پڑ گیا تو میری سفارش کون کرے گا؟ یہ بندہ تو بڑا شریف ہے, یہ تو میرے لیے جھوٹ نہیں بولے گا, یہ تو میری جگہ رشوت نہیں دے گا, یہ غلط سفارش نہیں, یہ بڑا غنڈا ہے, اس کو دو, یہ تھانے کا کام کرے گا. یعنی یہ اب یار تیری حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ تھانے اس گنڈے کی وجہ سے ہی جانا پڑے گا اس کو ووٹ. اور 3 پشتیں تیری تھانے نہیں گئی, تجھے تھانے کیوں جانا ہے؟ حضرت صاحب کبھی چونکہ آپ کا یہ سوچ جب ہوگی تو پھر نظر انتخاب ہی نہیں پر جائے گی. یہ وہ بیسک سوچ ہے جسے شاید کوئی مفکر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, کیونکہ یہ تو جب عام لوگوں میں آپ زمین پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ دال روٹی کھاتے ہیں, ان کے ساتھ کھلی گپ شپ ہوتی ہے, تو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. حضرت صاحب ایک آخری سوال کروں گا کہ ماشاءاللہ سے علم بھی ہے آپ کے پاس, استعداد بھی ہے, حالات و واقعات سے پوری طرح سے باخبر بھی ہے. کبھی یہ خیال آیا کہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی کے لیے عملی طور پر کوششیں کی جائیں اور یہ جو پورا نظام ہے اس کو چینج کر کے کوئی ایک ایسا نظام دیا جائے کہ جس میں ہر غریب آدمی کو روزگار بھی مل سکے اور روٹی بھی مل سکے؟ ہم عتیق صاحب اسی شعبے میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری عمر اسی میں بسر ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو براہ راست اللہ سے واقف کیا جائے.
اللہ کی ذات اور اللہ کے نبی سے اس کا ذاتی اس کا اپنا نالج اتنا بڑھ جائے کہ وہ خود ان ہستیوں سے واقف ہو کر ان پر مر مٹنا چاہے، پھر وہ سارا اسلام بھی سیکھے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ پھر وہ وقت ہوگا کہ جب وہ بلاسٹ کرے گا، اور وہ پھر جب یہ لوگ، یہ جاننے والے لوگ جب کی پوائنٹ پہ جائیں گے تو پھر یہ فیصلے کریں، پھر یہ فیصلے ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ ایک پرامن انقلاب آ کے رہے گا اور پاکستان کے حالات ضرور سدھریں گے، اور شاید یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے حصے میں غزوات الہند کی سعادت بھی آئے گی۔ ناظرین محترم، آپ نے گفتگو سنی، اور یقیناً آج کی بھی گفتگو سیر حاصل گفتگو، اور اس میں ایک نئی چیز کا آپ کو یقیناً علم ہوا ہوگا۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، منور عتیق کو اجازت دیجیے۔